میں ہوں زاہد حسین اپنے پروگرام وائڈ اینگل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس 4 اپریل کو لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں اینیورسری منائی گئی۔ 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے اور جو خالق تھے ہمارے پہلے آئین کے، تو ان کو جو ہے پھانسی کی تختے پہ لٹکا دیا گیا۔ جو کچھ یہ واقعہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایک لحاظ سے کہتے ہیں المناک دور تھا، تو بجا ہو تو غلط نہیں ہوگا۔ آج اس واقعے کو آج 47 سال ہو گئے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی ابھی تک ایک جو ان کی چھاپ ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ جانے کا نام نہیں لیتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی تھی۔ ان کے بہت سارے اقدامات کو جن پہ ایک لحاظ سے تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے ایسے بھی تھے اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے۔ انہوں نے ایک سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ عوام میں بے انتہا مقبولیت اس کو حاصل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی کے ذریعے پھر اقتدار میں وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے نتائج جو تھے، جو اصل تھے 1970 کے، وہ کچھ اور تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشترکہ پاکستان کی بات کی جائے، لیکن جب پاکستان دو لخت ہوا ہے تو مغربی پاکستان جو پھر پاکستان بن جاتا ہے، اس میں مسٹر بھٹو کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ وہ ایک یقین طور پہ بہت ہی نازک دور تھا پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کو نکالنے سے، اس بحران کو بہت اہم ایک لحاظ سے ان کا ایک بہت اہم رول رہا تھا۔ ان کو اس نے ایک مایوس قوم کو ایک لحاظ سے نئی امید کی کرن دکھائی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی حکومت کے دوران بہت سے ایسے فیصلے بھی ہوئے جس کے اپنے نتائج بھی بہت اچھے نہیں رہے تھے۔ بہت سے ایسے جو نان ڈیموکریٹک فیصلے تھے، ان کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آج بھی بھٹو صاحب کی جو یاد ہے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے باوجود تمام سختیوں کے اب تک برقرار ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی عوام میں جڑیں رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو نے اسی چیز کو آگے بڑھایا، اور پھر ان کی بھی جو ہے اس میں ان کی شہادت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں اس کی کیا وجوہات تھی۔ اس کے بعد سے جو ہے پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 47 سال کے عرصے میں کئی بحرانات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی جو ہے اس میں ایک لحاظ سے اس سے بحرانوں سے نکلتی رہی ایک جدوجہد کے ذریعے۔ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی جو ایک اساس تھی، وہ ان کی عوام کے اندر ایک کانٹیکٹ یا کہہ لیں، یا عوام کے ساتھ جو ہے ان کا ایک کنیکشن جو تھا، چاہے ذوالفقار علی بھٹو چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، سب سے بڑا جو ایسٹ تھا پیپلز پارٹی کا، وہ یہ تھا کہ اس کا عوام کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور آج بھی جو ہے پیپلز پارٹی جس طرح زندہ ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد جو ہے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی ایک نئی پارٹی بن کے آئی۔ آصف زرداری جو ہے ان کے سربراہ بنے، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے شوہر تھے۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو الیکشن جیتی، پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی آئی، 5 سال تک جو ہے وہ پارٹی اقتدار میں بھی رہی۔ لیکن آج جو صورتحال ہے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک زوال پذیر پارٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ٹھیک ہے، اقتدار میں تو آپ کو حصہ مل گیا ہے، اور 2024 کے الیکشن میں کی بعد جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے ایک صدارتی عہدہ بھی مل گیا، اور کئی ایسے کانسٹیٹیوشنل جو ہے عہدے تھے ان کے حصے میں آئی ہے۔ لیکن اگر اس کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ رہتی ہے کہ سب سے بڑا جو نقصان پیپلز پارٹی کو اس دور میں پہنچا ہے، وہ ان کا عوام کے ساتھ جو ایک کنیکشن تھا، جو تعلق تھا، وہ جو ہے ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو پہلے پیپلز پارٹی سمجھی آتی تھی کہ ایک سب سے بڑی قوت تھی جس کو ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ کہا جاتا تھا، کہ چاروں صوبوں میں کی زنجیر پیپلز پارٹی۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں میں جو ہے وہ اس کی جو ہے پاپولیرٹی کہہ لیں، یا اس کا جو ہے اثر نفوذ جو ہے، سیاسی اثر نفوذ جو ہے، سگڑ کے جو ہے ایک صوبے تک محدود ہو گیا۔ اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اب
پنجاب میں جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس میں جو ہے نہ ہونے کے بعد ہے اس کا وجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پی میں بھی جو ہے اس کی عوامی ایک لحاظ سے جو ایک تعلق بن کے آتا تھا وہ بھی ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ 2024 کے نتیجے جو ہم سب جانتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کس طرح ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سندھ میں اپنی حکومت برقرار رکھ سکی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے بلوچستان میں بھی حکومت اس کی بن گئی ہے، اور زرداری صاحب دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو کہا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کو ایک اور کامیابی نظر ہوئی۔ لیکن اگر آج دیکھیں صورتحال، تو ہمیں اس سے ایک سطحی طور پہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاور میں ایک اسٹرکچر میں پیپلز پارٹی کا حصہ تو ضرور ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اساس تھی، ایک سیاسی اساس تھی، وہ تھی عوام میں اس کی مقبولیت، اور عوام میں ایک پارٹی جو ہے ایک تبدیلی کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، وہ یقینی طور پہ اب وہ تاثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں 16 سال سے ان کی لگاتار سندھ میں حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی، ان انٹرپٹڈ سو کہتے ہیں، بغیر کسی تعطل کے رہی ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر دیکھا جائے کارکردگی میں، تو ہمیں مایوس کن نظر آتی ہے۔ اور آج سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اس میں آج ہے سندھ میں، جس کا ایک کہا جاتا تھا کہ ایک قلعہ ہے، اور بہت ہی مضبوط قلعہ ہے، ٹھیک ہے، انتخابات میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے پیپلز پارٹی کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سندھ میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے خاص طور پہ ایک کینال کا ایشو جو ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پروٹیسٹ نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا سندھ اس میں چلا آیا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اب لگتا یہی ہے کہ اس میں شریک ہو رہی، کیونکہ مجبوری ہے، لیکن جو عوام کے اندر جو ہے بے چینی نظر آتی ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو بے انتہا نقصان پہنچا۔ پھر اس کے بعد اور چیزیں بھی آ جائیے کہ جو ہے اس وقت سندھ میں 16 سال اگر کسی کی حکومت رہتی ہے، تو حکومت میں پھر پیپلز پارٹی کا جو نعرہ رہا ہے ہمیشہ کہ عوام کے حقوق کی بات کرتی تھی، ترقی کی بات کرتی تھی۔ لیکن آج ہم جو صورتحال دیکھتے ہیں سندھ کے اندر، تو وہ ہمیں بہت زیادہ کوئی بہت تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ سندھ میں جو ہے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنا دیے، بڑے بڑے اشتہارات بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے لوگوں تک اس کے اثرات کیسے پہنچے۔ سندھ میں تعلیم کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اور جگہوں کے مقابلے میں آپ کو بہت پیچھے نظر آتی ہے۔ ابھی آپ کے بہت پہلے ابھی کچھ رپورٹس آئی تھی، تقریباً چند سال پہلے، خود پیپلز پارٹی کے ہی جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے تھے ان کی سرگردگی میں، کہ سندھ میں اس زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو صورتحال کوئی تبدیل نظر نہیں آتی ہے، 46,000 اسکول جو تھے وہ تھے یعنی کاغذات میں، اس میں صرف 6,000 فنکشنل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھوسٹ اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر اور کچھ ملا کے اگر آپ دیکھ لیتے تو کچھ سیمائی جو ہے فنکشنل، اس میں سے کچھ اور 1,000 ملتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر بتائیے کہ عوام کے لیے جو کام دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنے کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اور مجھے ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ میں گیا ہوا تھا ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی جو کہ بہت زیادہ ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہے، تو وہاں پہ مجھے ایک سے ملاقات ہوئی، ایک آفیشیل سے، جو کہ سندھ کا دورہ کر کے گئے تھے ابھی ایجوکیشن کے سیکٹر سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے 70% اسکولوں میں جو سندھ کے اندر، اس میں فرنیچر تک یا کوئی فیسلٹی تک مہیا نہیں تھی، اور ہے اس میں بڑی تعداد بچوں کی میل نیوٹریشن تھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے کہ سینٹر میں جو ہے اور حکومتیں رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جہاں پہ صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے تھے، ان کو فائنینشیل ایک سپورٹ، وہ فائنینشلی طور پہ بھی آزاد تھے ایک حد تک، ان کو ریسورسز دیے جا رہے تھے، تو پھر جو ہے بہت سارے جو ایکسکیوزز جو ہیں پیچھے کے رہ جاتے ہیں۔ اب کراچی کی صورتحال دیکھ لیں آپ، کراچی جو ہے سندھ کا ایک کیپٹل ہے، لیکن آج اس کی صورتحال دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈی جنریشن کا شکار ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، لیکن اب اس میں بڑی ہے ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے اس الیکشن میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے ایک اور عنصر بھی تھا۔ اس دفعہ ان کو بلوچستان میں بھی حکومت مل گئی ہے، اور اگر یہی کامیابی کی نشانی ہے
تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی یہ اقتدار میں تو رہ سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے عوام میں اور عوام کی خدمت میں۔ میں خیال یہ ہے کہ جو اس کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، اب اس کے ساتھ بلوچستان کو بھی دیکھ لیں ذرا۔ بلوچستان میں کہنے کو تو ان کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ جو صورتحال جس طرح سے بگڑتی بھی جا رہی ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو ہے خانہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے نہ صرف ایک دہشت گردی کا شکار ہے، بلکہ وہاں پہ دیکھیں کہ ایک حکومت جو ہے وہ لاچارگی ہے۔ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک سویلین جو حکومت ہونی چاہیے، وہ ایک جب ہینڈ پک آپ اسمبلی بناتے ہیں، اگر ہینڈ پک اسمبلی کے ذریعے آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کی جو جمہوری احساس ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ بلوچستان کا اس مسئلہ جو ہے اس وقت صرف دہشت گردی ہے تو کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس صوبے کا پسماندگی، معاشی پسماندگی، اور ایک سیاسی جو ہے ایک ان کی نان ریپرزنٹیشن ہے اس کا ہے۔ اب جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اس وقت جو عہدے ہیں، جو اسٹیٹ کے عہدے ہیں، ان میں برابر کی شریک نظر آتی ہے، کوalition پارٹنر بھی کہتی ہے اپنے آپ کو، کہنے کو تو یہ ہے لیکن وہ شریک تو نہیں ہے حکومت کے اندر، مرکزی حکومت کے اندر، لیکن وہ ایک کوalition پارٹنر کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ تو اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو جمہوریت کی دعوے دار تھی، اب ایسے الیکشن میں آپ نے جو ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے جو ایک لیجیٹمائز کرنے کی کوشش میں آپ کا بھی حصہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں کئی آپ ایسے قوانین بنے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جیسے پیکا کا قانون ہے جس کے ذریعے نہ صرف اس کے صحافیوں پہ قدغن لگی ہے، جو بھی ہماری تھوڑی بہت آزادی صحافت رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پیکا کا اصل مقصد یہ ہے ہر قسم کی جو ڈسنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ایک لحاظ سے کرمنلائزیشن آف ایکسپریشن ہے، اور اس کو جو ہے اس قانون کو لانے میں پیپلز پارٹی کا برابر کا ہاتھ ہے۔ کہنے کے تو بعد میں کچھ ان کے عہدیداران اس پہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی یہ ان کی ریزرویشن ہے، لیکن وہ ریزرویشن معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اس کی حمایت میں ووٹ دیا، اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس کے اوپر اپروول بھی دیا۔ اس کے علاوہ سب سے جو ایک لحاظ سے جو بڑا دھبا اس وقت پیپلز پارٹی کے اس پہ آتا ہے وہ یہ 26ویں ترمیم آئین میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے جو ہے یہ سب پاکستان کے کالا ترین قوانین میں سے ایک آتی ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے عدلیہ کی جو بھی ایک آزادی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے بلکہ، اور اس میں اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس میں حصہ دار نہیں تو غلط ہوگا، کیونکہ اس کے لیے سب سے زیادہ جو بڑھ چڑھ کے کام کیا تھا وہ بلاول زرداری بھٹو نے کام کیا تھا اس کے اوپر۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جو کیمپین کی تھی اور جا کے اس پہ جو ہے اس کی حمایت میں بات کی تھی وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے تو پیپلز پارٹی کے لیے جس کو کہتے ہیں یہ آرس آف ریکننگ ہے، اس وقت جو ہے دیکھنے کی یہ ہے کیا وہ ان حالات میں جو اپنا جو ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے سندھ میں اس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کینال کا مسئلہ جو ہے یقینی طور پر اس میں ایک عوامی جو جذبات ہیں اس کو ابھارا دیا ہے، اور تمام نیشنلسٹ پارٹی جو کہ پہلے سمجھی آتی تھی کہ ان کا ایک لحاظ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ابھر کے اس میں آئی ہیں کیونکہ انہوں نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سندھ کے آگے چل ترقی کے سے ایک بنیادی چیز رکھتی ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ ایک کینال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک لحاظ سے ایک پورے ایک صوبے کی لائیولیہوڈ کا مسئلہ بھی بن کے آتا ہے، اس کی بقا کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے ٹھیک ہے آگے چل کے جو ہے اس پہ کچھ بات بھی کرنی شروع کی، اس کے خلاف بھی بات کی ہے، لیکن پھر یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس پہ تنازع بھی ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب نے ایک صدر کی حیثیت سے اس کی جولائی کے پچھلے سال جولائی میں اس کی اپروول بھی دی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اس کا جواب دینا جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن یہ اگر اس پہ جو ہے صاف طریقے سے پیپلز پارٹی اپنا رویہ نہیں اختیار کرتی ہے تو یقینی طور پہ یہ ایک لوگوں کے اندر یہ بات جائے گی کہ اس میں پھر جو بھی کینال کا منصوبہ ہے جو کہ اس میں جو ہے پیپلز پارٹی بھی شریک ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی وہ شریک ہو سکتی ہے اس چیز میں، کیونکہ عوامی ابھار ایسا نظر آتا ہے۔
اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان یہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ہے تو وہ کس طرح سے عوام کے اندر جو پیپلز پارٹی کی ایک بنیادی اساس تھی کہ کانٹیکٹ ان کا بڑھنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایک چیلنج رہے گا۔ اگر آپ صرف سندھ کی ایک پارٹی بن کے رہتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا پیپلز پارٹی اپنا رول پاکستان کی سیاست میں ادا کر سکتی ہے، ایک جمہوری حکومت، ایک جمہوری پارٹی کی حیثیت سے، اور ایک جو ہے تبدیلی کی بات کرتی ہے۔